علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العظیم۔ ہم قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر
نماز کی حفاظت کے پیغامات سن رہے تھے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جمیع عبادات میں سے نماز اہم ترین عبادت ہے، جو ہم سب پہ فرض ہے۔ ہمارے مردوں پہ، ہماری عورتوں پہ، ہمارے نوجوانوں پہ، ہمارے بوڑھوں پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس نماز کو کیسے ادا کرنا چاہیے، یہ آج کی ہماری گفتگو ہے۔ نماز کو اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ جس کی نماز اور جس کا قیام، جس کی نماز کا رکوع، جس کی نماز کا سجدہ، جس کی نماز کا تشہد، جس کی نماز کے ارکان صلاح بڑی تسلی کے ساتھ ادا کیے گئے، احسن طریقے سے اس کو ادا کیا گیا، معیاری بنا کر اس نماز کو پڑھا گیا، خوبصورت سے خوبصورت پیرائے میں اس کی ادائیگی کی گئی، اس کی زندگی بھی اچھی ہے، اس کی دنیا بھی اچھی ہے، اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ دنیا ہی میں نہیں، یہ اہم ترین فریضہ ادا کرنے والا، خشوع اور خضوع کو اختیار کرنے والا انسان کامیاب ہو گیا ہے۔ سورہ مومنون ہے، مالکی ارض و سما کا ارشاد ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون، تحقیق بندے کامیاب ہو گئے، تحقیق ایمان والے آج بازی لے گئے، تحقیق ایمان والے آج کامیاب کامران ہو گئے۔ اللہ کون کامیاب ہوئے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس عبادت کا ذکر کیا جو میں اور آپ 5 وقت میں پڑھتے ہیں۔ 5 وقت اگر اس نماز کو ادا کر لیں صحیح طریقے کے ساتھ تو 50 کا ثواب، اسی نماز کو اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 27 گنا ثواب، 10 کو 27 کے ساتھ ضرب دیں تو 270 کا ثواب میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں تب لکھا جاتا ہے جب میں اور آپ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون اس نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تسلی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس کے تمام جو ارکان ہیں، اس کی تمام جو شروط ہیں، سب کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، تو یہ میرے اور آپ کے لیے نماز راحت اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ نماز تب راحت اور سکون کا باعث بنتی ہے جب میں اور آپ اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ میں اور آپ اس نماز کے جتنے فوائد اللہ نے ذکر کیے ہیں، رسول کائنات نے ذکر کیے ہیں، ان کو تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب میں اور آپ اس نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں گے۔ خشوع اور خضوع کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کو ایسے نہ جانیے۔ سامعین حضرات، خشوع اور خضوع، آپ نے پہلا رکن ادا کیا نماز کا، جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے، اپنا چہرہ اللہ کی جانب کرتے، قبلہ کی جانب آپ کا چہرہ ہے، آپ کے پاؤں کا رخ قبلہ کی جانب، آپ کی ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی جانب، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر حذو من کی بئی، آپ کے ہاتھ کندھوں تک آتے ہیں،
میری طرف توجہ کیجئے، حزب من کی بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کندھوں تک آتے ہیں اور آپ اپنے ہاتھوں کو سیدھا کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کا پہلا رکن ادا کرتے ہیں جو نماز میں واجب ہے، نماز میں فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جس نے نیت کی تھی فرض نماز میں پڑھوں گا فجر کی، ارادہ دل کا تھا، مسجد میں آیا، اس نے وضو اچھا کیا، تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے اپنے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، سینے کے اوپر باندھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اب اس کے اوپر سارے وہ کام حرام ہو گئے جو نماز کے علاوہ جائز تھے، حلال تھے۔ کھانا، دیکھنا، ہنسنا، سنوارنا اپنے آپ کو، کسی سے بات کرنا، یہ نماز کے علاوہ بندے کے اوپر حلال ہوتے ہیں، لیکن جو ہی تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے تو اس کے اوپر حرام ہو گیا ہے، اس کے اوپر یہ رواں نہیں ہے، اس کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، نماز کا خشوع اور خضوع اس بات کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ نماز میں وہی حرکتیں کرے جو نماز کے علاوہ کی جاتی ہیں۔ المیہ اور افسوس، کچھ بندے ہوتے ہیں جن کو خارج کا وقت صرف نماز میں ہی ملتا ہے، کچھ بندے ہوتے ہیں جن کو کھانسی کا وقت صرف نماز میں ہی ملتا ہے، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو بال سنوارنے کا، اپنے کپڑے کو سنوارنے کا وقت صرف نماز میں ہی ملتا ہے۔ حضرات ان کو سوچنا چاہیے، کہیں یہ کپڑے سنوارنا، بالوں کو سنوارنا، دائیں بائیں دیکھنا اور قبلہ رخ نہ کھڑے ہونا، توجہ کسی اور جانب ہونا، کیا کہیں میری نماز کے خشوع اور خضوع کو خراب تو نہیں کر رہا؟ کہیں میں اپنے اس ثواب کو ضائع تو نہیں کر رہا؟ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 اور اس کو بڑھائیں تو 270 ایک نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ نماز راحت اور سکون سے مجھے محروم تو نہیں کر رہی، یہ نماز مجھے چین اور بے قرار تو نہیں کر رہی، بے چین تو نہیں کر رہی۔ حضرات مجھے اور آپ کو تسلی اس لیے نہیں ہوتی، مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کے باوجود اطمینان اس لیے نہیں ہوتا کہ میں اور آپ خشوع سے فارغ ہو چکے ہیں، خشوع ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے، نماز میں تسلی نہیں ہے، نماز میں توجہ نہیں ہے، نماز میں انسان کو سکون اطمینان حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ نماز پڑھنے کے باوجود نمازی آج بے سکون ہوئے ہیں۔ گھروں میں بے سکونی ہے، گھروں میں بے چینی ہے، ذہنوں میں قلق ہے، اربوں میں کھیلنے والا کروڑوں کے خواب دیکھتا ہے لیکن سکون نہیں ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ کیوں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کی صف سے یہ نکلا ہوا انسان ہے۔ کامیاب ہے وہ شخص، دنا ہے وہ شخص، سمجھدار باشعور ہے وہ شخص، کامیابی کی صف میں وہ شامل ہے وہ شخص الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشیت الہی سے لبریز کر کے ادا کرتا ہے۔ دکھ آئے نا، پریشانی آئے زندگی میں تو انسان کو اللہ فرماتے ہیں میں تجھے حوصلہ تصفی دیتا ہوں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، تو نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد طلب کر، تو صبر کر کے مجھ سے مدد طلب کر، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بڑی بات ہے ڈرنے والوں کے لیے، خشوع خضوع اختیار کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ سامعین حضرات، میں اس کی مثال آپ کو یوں دیتے جا رہا ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے رجا اور خوف کی درمیانی کیفیت میں انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ رجا اور خوف کیا چیز ہے؟ رجا رب کی رحمت کی امید ہے، خوف رب کے عذاب سے ڈر ہے۔ آپ یوں سمجھیے میں نماز میں آتا ہوں، میرے دائیں جانب جو ہے، میرے سامنے جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، میرا قبلہ کی جانب رخ ہے، میرے دائیں جانب جنت ہے رب کی، میں رب کی جنت میں آیا ہوا ہوں، اور بائیں جانب جہنم ہے، اور میرے پیچھے جو ہے یہ ملک الموت ہے، میری آخری نماز ہے، شاید مجھے موقع ملے یا نہ ملے،
مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ملک الموت میرے سر پہ ہے، دائیں جانب جاتا ہوں، نماز خشوع کے ساتھ پڑھتا ہوں، نماز نبی کی سنت کے ساتھ پڑھتا ہوں، نماز ارکان صلاح کو مکمل کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہوں، جنت میں چلا جاتا ہوں، شیطان سے بچ جاتا ہوں۔ مجھے رحمت اور خوف کے درمیانی کیفیت میں ڈر آتا ہے، اللہ یہ میری آخری نماز ہے، یہ میرا آخری سجدہ ہے، شاید مجھے موقع ملے یا نہ ملے۔ اس کیفیت میں نماز پڑھنے والا انسان نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کو تسلی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، نمازیں پڑھنے والے پڑھی جا رہے ہیں، دعائیں کرنے والے کی جا رہے ہیں، آتے ہیں، کہا میری مسجد میں آنا تو مسواک کر کے، دانتوں کو صاف کر کے، طہارت کبریٰ صغریٰ سے پاک ہو کر آنا، دل سے بغض کینے عداوت نفرتیں ختم کر کے آنا۔ کامیاب ہونا چاہتا ہے، نماز میں آتا ہے، اپنے کپڑے کو، اپنی زینت کو اختیار کر کے آنا، خوشبو لگا کر آنا، سر پہ ہو سکے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سر پہ باوقار ٹوپی رہی، امامہ رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نمازیں امامہ اور ٹوپی کے ساتھ، میری اور آپ کی نمازیں کتنی ہیں؟ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایز اے اصلاح کہہ رہا ہوں، کم از کم زندگی میں اور دن میں 1-2 نمازیں تو سر پہ کپڑا لے کر پڑھنی چاہیے، دن میں کبھی تو کیفیت ایسی بنا لینی چاہیے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، عاجز ہوں، عاجزی کے ساتھ تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، میری نظریں سجدے کی جگہ پہ ہیں، مجھے رحمت کی امید ہے، تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، قبر حشر کی فکر ہے، اللہ مجھے اس امتحان میں کامیاب کر لے۔ یہ وہ لوگ ہیں، پھر صدائیں آتی ہیں، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا وہ جو نمازی ہے، مومن ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والا ہے، جو خوف اور رجا کے درمیان نماز پڑھنے والا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اہل ایمان تو جب وہ قیام کرتے ہیں رب کے سامنے، نماز کا قیام رکن ہے، نماز کا یہ قیام اللیل ہے یا قیام الصلاح ہے، نماز کے اندر کھڑے ہیں یا تہجد کی نماز کے اندر کھڑے ہیں تو یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کو پکار رہا ہے خوف سے، اور طمع کس چیز کا ہے؟ لالچ کس چیز کا ہے؟ اللہ کی جنت کا ہے۔ یدعون، اپنے رب کو پکارتا ہے خوف اور ڈر سے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ طمانینت ہوتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے حضرات، میری اور آپ کی نماز، اور آج سے قبل جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی صلحاء، جتنے بھی علماء اور جتنے بھی محدثین، صحابہ اکرام اور انبیاء آئے ہیں، ان کی نمازوں کو جانچیے اور پڑھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ میں اور آپ کی نماز میں اور ان کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کی ادائیگی میں، اس کی کیفیت میں، اور اس کو ادا کرنے میں اور آپ کتنے غافل ہیں اور کتنے سست ہو چکے ہیں۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا، عاجزی میں ہی برکتیں ہیں۔ خشع یخشو کا مطلب عاجزی ہے، یہ بندہ بندگی کے لیے آیا ہے، رب کے سامنے بندگی کرے، رب کے سامنے غلام بن کر کھڑا ہو، رب کے سامنے مجرم بن کر کھڑا ہو کہ میں تیرے سامنے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس انداز کے ساتھ ایک آدھ نماز تو پڑھ لیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مجھے پتہ چل جائے، مجھے معلوم ہو جائے، میرا رب مجھے کہہ دے کہ میں نے تیرا ایک سجدہ قبول کر لیا، یہ ایک سجدہ میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کاش مجھے بھی اللہ یہ درد دے،
کاش مجھے بھی اللہ یہ فکر دے کہ میں بھی کوئی ایسا ایک سجدہ، کوئی ایک ایسی ایک رکعت، کوئی زندگی میں ایک ایسی نماز جس میں رکت ہی رکت ہو، جس میں آنسو ہی آنسو ہوں، جس میں خوف ہی خوف ہو، جس میں رب کی رحمت کی امید ہی امید ہو، یہ صرف سجدہ کرے تو اپنے رب کے سامنے دنیا سے توڑ دے تعلق کو، کاروبار کو چھوڑ دے، اپنے ذہن سے کاروبار کے حساب کو نکال دے، صرف اپنی آخرت کے حساب کی فکر کرتا ہوا نماز پڑھے تو قد افلح المؤمنون، یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء کی خشیت کے تو کیا کہنے، یہ دماد رسول ہیں۔ اللہ یلتفتا، میں نماز میں کھڑا ہوتا یمیناً ولا شمالاً، ہمیں التفات نہیں ہوتا تھا کہ دائیں کون ہے بائیں کون ہے، ہمیں نہیں پتا دائیں کون ہے کہ بائیں کون ہے۔ میں اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں اور میری دائیں نظریں جا رہی ہیں، میرا ذہن کہیں اور، میری سوچ کہیں اور، میری فکر کہیں اور، مجھے نہیں پتا کہ دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے۔ یہ حضرت علی کی نماز ہے۔ اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے والا بنائے۔ آنکھیں ہوں تو سجدے کی جگہ پہ ہوں، میری آنکھیں کبھی مسجد کے ممبر و محراب کی طرف جاتی ہیں، میری آنکھیں کبھی کسی بچے کی شرارت کی طرف جاتی ہیں، کبھی میرا ذہن جو ہے وہ دکان کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسی نماز سے گزر جا، ایسی نماز کو ترک کر، ایسی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی نماز انسان کو کوئی ثواب نہیں دلاتی، انسان ایسی نماز کو ضائع کر رہا ہے۔ وہ نماز بھی کہتی جاتی ہے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اللہ تجھے ضائع کر دے۔ حضرات، کتنے ہی ایسے بندے ہیں نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن وہ سجدہ اور رکوع مکمل نہیں کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں دیکھنا ہو تو چور نماز کا دیکھ لیجئے۔ وہ نماز کا چور کون چور ہے؟ وہ چور ہے جس کا رکوع مکمل نہیں ہے، جس کا سجدہ مکمل نہیں ہے۔ رکوع اور سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا تھا حمید سعدی نے۔ رکوع اور سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا تھا صحابہ کرام نے۔ رکوع اور سجدے کیے تھے صحابہ کرام نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اطمینان کے ساتھ رکوع کرتے، آپ کا سر اور آپ کی کمر بالکل برابر ہو جاتی، ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی، اور نماز رکوع میں کھڑے ہو کر کہتے سبحان ربی العظیم، کبھی کہتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دعائیں تھی، رکت امیز دعائیں تھی۔ کھڑے ہوتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، کہنے والے نے کہہ دیا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ابھی زبان سے یہ کلمات نکلے، نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے، کہا کس شخص نے یہ کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی؟ صحابی رسول آگے بڑے، کہا اللہ کے رسول مجھے سعادت ہوئی ہے۔ کہا ڈر نہیں، میں نے دیکھا ہے 30 کے لگ بھگ فرشتے آئے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے ثواب لکھنے دو، کوئی کہتا ہے مجھے ثواب لکھنے دو۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی کا مجھے ثواب لکھنے دو۔ یہ میں سعادت حاصل کرتا ہوں، اس بندے نے کتنے مبارک کلمات اپنی زبان سے، کس انداز سے، کس کیفیت سے پڑھ لیے ہیں کہ اللہ کے آسمان سے نورانی ملائکہ دوڑ کر آتے ہیں اس شخص کا نامہ اعمال میں درج کرنے کے لیے کہ اس نے کتنی پیاری دعا پڑھ دی ہے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ آتے ہیں فرشتے روز فجر کے وقت، آتے ہیں فرشتے عصر کے وقت، کبھی کبھی ان کو ایسی نماز دے کر بھیجا کرو تاکہ تمہاری گواہی دیں کہ وہ ہم یصلون، اللہ وہ نماز پڑھ رہے تھے رو کر، وہ نماز پڑھ رہے تھے عاقبت کی فکر میں، وہ نماز پڑھ رہے تھے خشوع اور خضوع کے ساتھ، وہ بڑے اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدہ مکمل کر کے پڑھتے تھے۔ اللہ تیرا ڈر لے کر، تیری رحمت کی امید لے کر، اللہ گواہ بنائے فرشتوں کو، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ بندہ ایسی نماز پڑھے تو میرے نبی نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے بندے نے 5 وقت غسل کیا، 5 وقت اپنے آپ کو غسل دیا، نہلایا، میل کچیل سے صاف ہو گیا۔ اسی طرح کی نماز پڑھنے والا بندہ نماز پڑھتا ہے جس طرح میل کچیل جسم پہ باقی نہیں رہتی، اسی طرح جو نماز اس انداز میں ادا کرتا ہے، اس کیفیت میں پڑھتا ہے، اس کے جسم پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح خزاں میں
درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، ایسے نمازی کے گناہوں کو اللہ ختم کر دیتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں۔ ایسے نمازی کو اس کی نماز فائدہ پھر دیتی ہے، اس کا گناہ سے اتنا تعلق دور ہو جاتا ہے۔ کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنا دوری ہے مشرق اور مغرب کے درمیان، وہ نمازی آدمی کبھی بھی جھوٹ کے قریب نہیں جاتا۔ وہ نمازی اس انداز میں نماز پڑھنے والا کبھی بھی چوری نہیں کرتا، اس انداز میں نماز پڑھنے والا کبھی بھی کسی کے ساتھ دغا فریب نہیں کرتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی کیفیت والی نماز عطا فرمائے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی ہیں، کہا دل جمی سے نماز پڑھنا، عبادت میں نماز میں دل لگا کر نماز ادا کرنا، یہی تو مقصود ہے، یہی تو ہمیں چاہیے۔ اس غرض سے تو نماز فرض کی ہے کہ تیرے دل میں اخلاص، تیرے دل میں محبت، تیرے دل میں اللہ کے بارے میں کتنا پختہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ نماز میں کھڑا ہے، نقصان ہوتا ہے ہو جائے، میرا اللہ پہ یقین ہے وہ نقصان سے مجھے بچائے گا۔ نماز میں کھڑا ہے، گھر جلتا ہے جل جائے، میرا اللہ مجھے اور دے گا۔ نماز پڑھنی ہے۔ اگر میں نے نماز عصر کو ترک کر دیا نا، تو میرے نبی کی زبان سے بات نکلی تھی، بڑی پیاری بات اور وعید والی بات، میرے اور آپ کے لیے نصیحت والی بات۔ تو نے نماز عصر کو فوت کیا، گویا کہ تو نے اپنے مال کو، اپنی اولاد کو فوت کر لیا ہے۔ تو نے نماز عصر کو ہلاک کیا، گویا کہ تیرا مال، تیری اولاد، تیرے اہل و عیال ہلاک ہو گئے۔ اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے ہلاکت سے۔ دنیا کی ہلاکت ہوتی ہے تو ہو جائے، میری آخرت تو برباد نہ ہو۔ اس نے نماز پڑھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خمس صلوات، اس نے نماز پڑھی، افترضہن، وہ فجر کی 2 فرض تھے، ظہر کے 4 فرض تھے، عصر کے 4 فرض تھے، مغرب کے 3 فرض تھے، عشاء کے 4 فرض تھے۔ اس نے نماز پڑھی اس انداز میں کہ من احسن وضوءہن، اس کا وضو بڑا ہی خوبصورت تھا، اس کے خوبصورتی کی انتہا تھی۔ جس طرح ایک بندہ کہیں پہ جاتا ہے تو اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، خوبصورت کرتا ہے، منہ کو صاف کرتا ہے، کلین کرتا ہے، واش کرتا ہے، یہ نماز کے لیے آ رہا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اچھے انداز میں وضو کرتا ہے اور نماز کو اس کے وقت پہ پڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یغفر لہ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہدا، اللہ نے یہ ذمہ لے لیا ہے، اللہ نے یہ وعدہ دے دیا ہے، تو نے اچھا وضو کیا، تو نے 5 وقت کی نماز پڑھی، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ جو اچھا وضو نہ کرے، جو اچھی نماز نہ پڑھے، نماز میں مکمل دعائیں نہ پڑھے، نبی کی سنت کو نہ اپنائے، نماز پڑھی بغیر فاتحہ کے پڑھ گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گا، نماز پڑھی نبی کی سنت کی مخالفت میں پڑھ گیا، بجائے ثواب کے ثواب لیتا لیتا اپنے آپ کو، اپنی نمازوں کو ضائع کر گیا۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا نہ کرے جس کا رکوع مکمل نہیں، جس کا سجود مکمل نہیں، جس کا خشوع نہیں ہے، اللہ رب العزت شاید اس کو معاف کرے یا نہ کرے، وہ خدا جانے، یا اس کا وہ معاملہ ہے۔ ظاہری طور پر ہم حسن ظن رکھتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو وضو اچھا کرے، نماز با جماعت آسانی کے ساتھ پڑھے، اطمینان کے ساتھ پڑھے۔ تم بھی خواہش مند ہوگے، اللہ ایسی نماز ہمیں عطا فرما۔ حضرات، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے خشوع کو ختم کرتی ہیں؟ شریعت اسلامیہ نے، میں چند گزارشات کر دوں، شریعت اسلامیہ نے کہا تمہیں حاجت آئی ہے، تم پہلے حاجت کرو پھر نماز میں آؤ۔ کہیں نماز میں یہ بات ذہن میں نہ رہے کہ میری نماز میں نے حاجت کرنی تھی۔ شریعت نے کہا تمہیں بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھا بعد میں نماز پڑھ، تجھے نیند آئی ہے پہلے سو جا، سو اپنی نیند کو مکمل کر، تیرے پاس عذر تھا، کسی عذر کی بنیاد پہ تو سو نہ سکا، تو سویا رہ گا، تو بے ہوشی کے عالم میں نماز نہ پڑھ، اس انداز میں نماز پڑھ کہ میں اپنے رب کو کیا کہہ رہا ہوں، میرا رب مجھے کیا کہنے والا ہے، میں اپنے رب کو کیا دینے والا ہوں، یہ تحفہ مجھے اللہ نے دیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے یہ ہمیں قواعد دیے ہیں۔
کہ میرا اور آپ کا خشوع باقی رہے۔ حضرات اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ذہن میں خیال کرو کہ میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوں، تم ذہن میں یہ خیال کرو کہ یہ میری آخری نماز ہے، تم ذہن میں یہ خیال کرو کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اذان سنتا ہوں تو مجھ پہ فرض ہو جاتی ہے، اذان سنتا ہوں تو مجھ پہ فرض ہو جاتی ہے، اس وقت سے میں نماز میں ہو جاتا ہوں، مجھے دنیا کی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مسجد میں آ کر دنیاوی باتیں کر رہا ہو، دنیاوی کوئی ماں بہن باتیں کر رہی ہو، مسجد میں آ کر اس کو بھی منع کر دیا جائے، اپنے آپ کو بھی روک لیا جائے، بھائی دوسرے کی نماز میں خلل نہ آ جائے، دوسرے کی نماز خشوع خضوع خراب نہ ہو جائے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ خشیت الہی عطا فرما، نماز میں عاجزی عطا فرما، نماز میں خشوع عطا فرما، اللہ ہماری نمازوں کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔